السلام علیکم، کشمیر ڈسپیچ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ہم آج آئے ہیں پیرزو آئلینڈ اور یہاں پر ہمارے ساتھ بہت سارے بزرگ اور بہت سارے نوجوان جڑے ہیں اور ان کی ایک بہت ہی یونیک تحریک ہے، اور وہ یہ تحریک یہ ہے کہ یہ آرکشن کے خلاف یعنی ریزرویشن کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ریزرویشن اور آرکشن سے بہت سارے نقصانات جو ہے وہ قوم کو جھیلنے پڑ رہے ہیں۔ اسی کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں مسٹر سید شمیم محمد بخاری صاحب، جو چیئرمین ہے جنرل کیٹیگری ویلفیئر فورم کے۔ شمیم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو جو آرکشن ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آرکشن ہٹنا چاہیے، اس سے بہت ساری کمیونٹیز ہے جو انڈر پریویلیجڈ ہے، ان کو فائدہ ہو رہا ہے ان کو، تو اگر یہ ہٹایا جائے گا، آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں جو انڈر پریویلیجڈ لوگ ہیں ان کو نقصان ہوگا؟ جی، جہاں تک انڈر پریویلیجڈ لوگوں کا معاملہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں۔ جموں کشمیر جنرل کیٹیگری ویلفیئر فورم کسی ذاتی کے خلاف پرٹیکولرلی نہیں ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ اگر کہیں دور دراز علاقوں میں کہیں کوئی پرابلم ہے، کسی بچے میں پرابلم ہے، کسی اسٹوڈنٹ کو پرابلم ہے یا لوگوں میں کوئی پرابلم ہے، ہم گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو وہ سہولیات بہم کی جائے، ان کو وہ سہولیات دی جائے۔ اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو ٹیوشننگ وہ کرائے، ان کی وہ فائنانشیل اسسٹنس کرے، ان کو وہ ہاسٹل فیسلٹیز پرووائڈ کرے، ان کو اچھے اسکول میں داخلہ دلائے۔ بٹ جب ایگزامینیشن کا ٹائم آئے گا، اس وقت وہ بٹھائے ایگزام میں تمام لوگوں کو ایک جٹ کے، جس میں جنرل کیٹیگری بھی آئے گی، ایک صفحے میں بٹھائے جہاں سے وہ صرف ٹیلنٹ باہر آئے گا، قابلیت باہر آئے گی، تو قابلیت کی بنیاد پہ ان کا پھر سلیکشن ہوگا۔ جی، تو جو آپ نے بات کی ہے یہاں پہ کہ جو ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہے، پھر جنریشن ٹو جنریشن جو کیٹیگری نیچے آ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے جو اگر کوئی بڑا آفیسر بنا تو اس کا بیٹا بھی وہ ریزرویشن اویل کرتا ہے، تو اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی، پہلے میں یہ بات یہاں عرض کرتا چلوں کہ سپریم کورٹ کی کلیئر کٹ رولنگ ہے کہ ہر 10 سال کے بعد ریویو لیا جائے۔ بدقسمت سے نہیں لیا جا رہا ہے، بہت ٹائم سے نہیں لیا جا رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر کوئی آفیسر مان کے چلتے ہیں کہ کوئی تحصیلدار ہے، یہ RBA کی کیٹیگری میں لگے ہیں یا کسی کیٹیگری کے نام پہ لگے ہیں، اب وہ تحصیلدار ہیں، اس سے پہلے وہ تحصیلدار نہیں تھے تو چلو ٹھیک ہے، ان کو فائنانشیل پرابلم تھی، تحصیلداری کی گیزٹڈ پوسٹ ہے، جب وہاں پہ اس کا بچہ جو ہے وہ اب تحصیلدار کا بچہ ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ریزرویشن کا ٹیگ اس کے بچے سے نہیں ہٹایا جا رہا ہے، جس سے ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ اور ایک بات جو آپ سے یہ کہنی ہے کہ جس طرح سے آپ نے یہ کہا کہ ووٹ بینک کہیں پہ ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ریزرویشن ابھی تک رکھی گئی ہے اور اس پہ ریویو نہیں کیا جائے، چونکہ سپریم کورٹ کی کلیئر کٹ گائیڈنس ہے کہ اس کو ریویو کیا جائے 10 سال کے بعد، لیکن ووٹ بینک جو ہے کہیں نہ کہیں ایسی پولیٹیکل پارٹیز ہے جو یہ نہیں چاہتی ہے کہ ریزرویشن کو ریویو کیا جائے، اس پہ آپ کے کیا تبصرات ہیں؟ جی، ڈیفینیٹلی ہم کچھ سال پہلے جب حکومت یہاں اسٹیٹ کی حکومت چل رہی تھی، ہم اسمبلی میں گئے، ہم وہاں بہت سے MLA صاحبان، منسٹر صاحبان سے ملے، ہم نے اپنے مسائل ان کے سامنے رکھے، لیکن بعد میں دیکھنے میں کیا آیا، ایک دو کو چھوڑ کے باقی ہم نے کہیں کسی آفس میں پھر نہیں دیکھا کہ اس گزارشات پہ عمل کیا جائے یا کچھ ایسا ہوا۔ تو کچھ لوگوں نے، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، کچھ لوگوں نے پھر یہ بھی بتایا کہ ہمارا جو میجر پورشن آتا ہے وہ یا تو RBA پہ آتا ہے یا LC پہ آتا ہے یا کسی کیٹیگری کے نام پہ آتا ہے، تو پھر ہمارا جو کل کا الیکشن ہوتا ہے، جو کنٹیسٹ کرنا ہوتا ہے، وہ ووٹ بینک کا معاملہ ان کو وہیں پہ پڑتا ہے، تو اپنی کرسی خطرے میں آنے کے لیے وہ اچھا جو کام ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، نہیں ہو جاتا۔ ایک بات جو ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جموں کشمیر کی آبادی 1.25 کروڑ سے 1.5 کروڑ تک ہے، تو اس میں کتنے اتنے لوگ ہیں، کتنے سارے لوگ ہیں، کتنی پرسنٹیج ہے پاپولیشن کی جو افیکٹ ہو رہی ہے ریزرویشن کی وجہ سے یا جو آپ نے کہا کیٹیگریز کی وجہ سے؟ جی، ناٹ لیس دین 75% سے زیادہ لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں، اور کم جو لوگ ہیں وہ اچھے خاصے بیٹھے ہیں کیٹیگری کے نام پہ، وہ مزہ لے رہے ہیں اس میں۔ ابھی جو موجودہ سرکار ہے، ان سے آپ کیا ریکویسٹ کرنا چاہیں گے، ان سے آپ کیا کچھ گزارشات کرنا چاہیں گے؟ سرکار سے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ سرکار کی قانون کے مطابق ہی پہلے تو یہ ریویو لیا جائے کہ اگر کسی علاقے کو انہوں نے بیکورڈ ایریا قرار دیا ہے، وہ آج دیکھیں ان کی حالت کیا ہے، کیا وہ قابل کیٹیگری ہیں، اگر ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر نہیں ہے، اگر وہاں پہ فیسلٹیز ہیں، سکولز وہاں پر ہیں، ان کے بچے بڑے بڑے انسٹیٹیوشن میں جائے ہیں، وہاں سے گیزٹ آفیسرز ہیں، کسی علاقوں سے مطلب IAS کیڈر کے آفیسرز بھی ہیں یا KAS آفیسرز بھی ہیں، تو ابھی وہ علاقہ پسماندہ ہے، اور جہاں ہمارے لوگ جیسے آپ مان کے چلیے سری نگر کے بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ مجھے نہیں لگتا ہے
ہے کہ ان کو شام کا جو کھانا ہوگا تو بڑی مشکل سے ملتا ہوگا، لیکن ان کی حالت پہ ایک ترس کھا کے ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ریویو لے لے، جو اپنے وہ آرڈرس ہیں ان کا قانون ہے، اس قانون کے تحت ہمیں اس ریزرویشن سے چھٹکارا دلائے۔ جاتے جاتے آپ سے ایک اور سوال رہے گا، جو آخری سوال یہ ہے کہ آرکشن جو ہے پوری کنٹری لیول پہ ہے، پورے ہندوستان میں آرکشن ہے، لیکن آپ کی جو یہ مہم ہے، آپ کی جو یہ تحریک ہے، کیا یہ ریسٹرکٹڈ ہے خالی جموں کشمیر کے لیے کہ آپ اس کو آگے بھی لے جانا چاہتے ہیں ٹو دی کنٹری لیول؟ جی ظاہر سی بات ہے، ہماری موومنٹ تو ہمارے کشمیر سے شروع ہوئی، پھر یہ جموں میں چلی گئی، پھر پورے اسٹیٹ پہ آ گئی، تو اس کے لیے آگے پورے ہندوستان کے ساتھ بھی ہمیں جڑنا پڑے گا، تو ہم جڑ جائیں گے، آرکشن ختم کرنے تک ہم جڑتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ۔